السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، میری آج کی گفتگو کا محور ہے تقوی یا قربانی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دو خوشی کے موقع عنایت فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو میرے بھائیوں، اب کچھ دنوں کے بعد ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کا موقع سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے اللہ رب العالمین کے نام سے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز محبوب ہے، جو چیز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے میرے بھائی۔ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، ایک مومن کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، کیونکہ قربانی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے تقوی کو بہت بڑی اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ کیا کوئی ایمان والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سے نہ ڈرے؟ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ تو میرے بھائیو، ایمان کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل ایمان والا کون ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم ان کے عمل پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے۔ آج ہم قربانی دیکھ لیجیے کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ایک مسلمان دو طریقے سے قربانی ادا کرتا ہے، ایک بطور عبادت کے کرتا ہے اور دوسرا بطور عادت کے کرتا ہے۔ بطور عبادت کے جو کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین خالص والذین اتخذوا من دونہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو دین کو خالص کر کے کرو۔ تو وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں پائی جاتی، دکھاوا نہیں پایا جاتا ہے اس کے دل میں، وہ صرف اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر رکھ کر قربانی کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بطور عادت کے قربانی کرتے ہیں، اور ان کی قربانی میں ریاکاری، دکھاوا پایا جاتا ہے میرے بھائی، پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جاتا ہے
تو بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی سی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چہرے پر گھاس اگائی ہے، چھوٹی چھوٹی سی داڑیاں۔ لیکن جیسے ہی عید کا دن آیا، نماز پڑھی عید الاضحیٰ کی، سب سے پہلے جا کر اپنے داڑھیوں کو قربان کرتے ہیں، داڑھیوں کی قربانی دیتے ہیں میرے بھائی۔ اور یہی لوگ فلسفہ بیان کرتے، جب کہ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی کیا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، تو کیا کہتے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو بال مت کاٹو، یہ بال مت کاٹو، ناخن مت تراشیے؟ یہی فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سنت صرف 10 دن کے لیے ہے؟ باقی 11 مہینہ 20 دن یہ سنت کو کیوں پامال کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیتوں کے اندر کھوٹ ہے۔ تم جو قربانی ادا کرنے جا رہے ہو وہ قربانی خالص اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی تم بطور عادت کے ادا کر رہے ہو، نہ کہ بطور عبادت کے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے میرے بھائی۔ اور پھر جو دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ایک شخص ایک بکرا خریدتا ہے اور بکرا یا جانور خرید کے وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگا بکرا خریدنا منع ہے۔ اگر ایک شخص کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، کار دی ہے، بنگلہ دیا ہے، بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، تو میں اللہ رب العالمین کی راہ میں کم کیوں خرچ کروں؟ تو سمجھو کہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے بنا پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نماز کی کا حال دیکھو تو کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، شریعت کو پامال کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ لیکن جب وہی شخص بکرا لاتا ہے تو چوراہے پر کرسی لگائے ہوئے بیٹھا اپنے بکرے کو پتا کھلا رہا ہے اور ہر آنے جانے والوں سے کہتا ہے کہ یہ بکرا میں نے 1 لاکھ روپے کا لیا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا لیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسی قربانی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں 3 لوگ پیش کیے جائیں گے، ایک ہوگا عالم، دوسرا ایک ہوگا شہید، دوسرا ہوگا عالم، اور تیسرا ہوگا مالدار۔ اللہ تعالی شہید کو بلائے گا۔ میرے بھائی اسلام کا میں شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے جانتے ہو؟ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، در حقیقت میں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا لیکن اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تعجب کی بات ہے، ایک شہید جس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، وہ شہید کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ اس کی نیت ہوگی میرے بھائی۔ اسے اللہ تعالیٰ بلائے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا ہے، اپنی نعمتیں دکھائے گا
اور پھر کہے گا کہ تو نے اس نعمت کا استعمال کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ رب العالمین میں نے تیرے دین کے راستے میں لڑا ہوں، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑا ہوں، جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے نہیں لڑا کہ میرا دین غالب ہو جائے، بلکہ تو نے اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جا سکے، تیری واہوائی ہو دنیا میں، اور تیری واہوائی تو ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، صرف اس کی غلط نیت کے بنا پر ملتا ہے۔ میرے بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا اور عالم کو بھی اپنی نعمت دکھائے گا۔ وہ عالم کہے گا، اس سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تجھے اتنی نعمت دی، تو نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے رب العالمین، میں نے اس نعمت کا استعمال یہ کیا کہ میں تیرے دین کے راستے میں نکلا، لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلایا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرے دل میں ریاکاری تھی کہ تجھے دنیا میں عالم کہا جا سکے، اور اس کی غلط نیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو بلائے گا، پوچھے اپنی نعمت یاد دلائے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے ان نعمت کا استعمال بھی تیرے دین کے راستے میں کیا ہے، تیرے غریب بندوں کو دیا ہو، تیرے راستے میں نے خرچ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور اس کی غلط نیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی ریاکاری تھی۔ تو پھر میرے بھائی، ہماری قربانی کے اندر اگر ریاکاری آ گئی تو وہ ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، اور ہمیں نیت خالص رکھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نیت خالص رکھ کر ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جانوروں کو قربان کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وما علیہ